اور وہ لوگ جو زمین پر جنت ہونے کے قائل تھے، جن کی طرف سے مذکورہ سوال و اعتراض بھی ہوا، وہ زمین پر جنت ہونے کی یہ دلیل بھی دیتے ہیں جس کو حضرت عبداللہ بن الامام احمد نے زیارت میں حبہ بن خالد سے، اور حبہ نے حماد بن مسلم سے، انہوں نے حمید سے، حمید نے حسن بصری سے، حسن نے یحییٰ بن حمزہ سعدی سے، یحییٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آن پہنچا تو ان کو جنت کے پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو آپ کے بیٹے اس کی تلاش میں نکلے۔ رستے میں ان کو فرشتے ملے تو فرشتوں نے پوچھا، اے اولاد آدم، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد معظم کو جنتی انگور کی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تم آدم کو کافی ہو گئے۔ تو سب واپس لوٹے تو فرشتوں نے روح قبض کر لی۔ پھر فرشتوں ہی نے غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پیچھے فرشتوں نے صفیں مرتب کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ پھر اولاد کو کہا، یہ تمہاری سنت طریقہ ہے تمہارے مردوں کے لیے۔ اور اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اگر زمین پر جنت نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جنتی انگور کی تلاش میں زمین پر کیوں پھرتے، واللہ اعلم۔ اور جن علماء کا یہ فرمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت زمین پر تھی، ان کی طرف سے یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ تو یہاں اس آیت میں الجنۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس پر الف لام داخل کیا گیا ہے، جبکہ اس کا کوئی معہود پہلے نہیں گزرا جس سے کوئی متعین جنت مراد لی جائے۔ لہٰذا یہ الف لام متعین طور پر عہد ذہنی کے لیے ہوگا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ یہاں صراحتاً کسی خاص جنت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس بارے میں سیاق و سباق کے کلام سے کچھ روشنی پڑتی ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین سے پیدا کیے گئے، اور پھر کہیں یہ ذکر بھی نہیں ہے کہ پھر ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت زمین ہی پر تھی۔ الجنۃ میں الف لام سے مراد بھی زمینی جنت ہے، اور ہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی زمین پر رہنے کے لیے کیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اس خیال کے علماء فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسا قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر آیا کہ ترجمہ، بے شک ہم نے ان لوگوں کی طرح آزمائش کی جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی۔ اور ہاں بالکل ظاہر ہے کہ جنت سے مراد زمین کا باغ ہے، تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جنت ہے، کیونکہ اس آیت میں بھی الجنۃ پر الف لام ہے، اس کا کوئی معہود لفظی نہیں گزرا، بلکہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معہود ذہنی کے لیے ہے اور اس سے مراد باغ ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی۔ لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یوں کیوں حکم دیا گیا، اہبطوا منہا، کہ جنت سے اتر جاؤ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت اور حکم آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح تو قرآن میں کئی جگہ پر حبوط کا لفظ آیا ہے، لیکن وہاں یہ مراد نہیں ہے۔ قیلی نوبت، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اترو، اور یہ حکم تب ہوا جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تھی اور پانی زمین کی سطح سے خشک ہو چکا تھا۔ تو پھر حکم خداوندی نازل ہوا کہ زمین پر اترو اور اپنے ساتھیوں کو بھی اتارو، اور تم اور ان پر خداوند قدوس کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہو رہا ہے، اہبطوا مصر، کہ شہر میں اترو، اور قرآن میں ایک اور جگہ یہی لفظ آیا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنَ الْسَمَاءِ، یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے علاوہ احادیث اور لغت میں بھی یہ لفظ بہت جگہ آیا ہے، لیکن یہ معنی مراد نہیں لیا گیا کہ آسمان سے اترو۔ اسی خیال کے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ لفظ حبوط کے معنی اوپر سے نیچے اترنے کے ہیں، پھر بھی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کے زمین پر ہونے سے منع نہیں ہے، بلکہ دونوں باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سکونت کی جگہ یعنی جنت زمین کے باقی حصوں میں سے بلندی پر واقع تھی، اور وہاں جنت کی تمام آرائش و سہولیات موجود تھیں، اور وہ جگہ درخت، پھلوں، سایوں، نعمتوں، خوشیوں سے مزین تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہاں تم پر یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے۔
یعنی آپ کے باطن کو بھوک لاحق نہ ہوگی اور آپ کا ظاہر کپڑوں سے محتاج نہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا اور یہ کہ نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ، یعنی آپ کے بدن کو پیاس کی گرمی نہ چھوئے گی اور آپ کے ظاہر کو سورج کی گرمی نہ چھوئے گی۔ اور یہ قرآن کی وضاحت و بلاغت ہے۔ پہلے بھوک اور ننگ کو ساتھ بیان کیا، پھر پیاس اور دھوپ کو ساتھ بیان کیا، اس لیے کہ دونوں کی آپس میں مناسبت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لرزش صادر ہو گئی تو ان جنتی آرائش سے آپ کو اس زمین میں اتار دیا گیا جہاں محنت، مشقت، بدقسمتی و سختی، امتحان و آزمائش تھی، اور وہاں لوگوں کے اندر دین میں، اخلاق میں، اعمال میں، معیشت میں، اقوال میں، افعال میں، غرض ہر چیز میں ایک دوسرے سے اختلاف و پھوٹ تھا جو عذاب کی ایک قسم ہے۔ خیر، اس مذکورہ بات سے یہ مدعا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمینی جنت میں تھے، پھر لغزش کی وجہ سے ان کو زمینی مشقت میں ڈال دیا گیا۔ اور اسی طرح اللہ کا قرآن میں یہ فرمان ہے کہ تمہارے لیے زمین میں ایک مقرر وقت تک ٹھکانہ ہے، تو اس فرمان سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو لازم نہیں آتا کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام آسمان میں تھے پھر زمین میں بھیجا گیا، کیونکہ اس طرح تو بنی اسرائیل کو بھی حکم ہوا۔ اور ہم نے اس فرعون کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی زمین میں رہنے کا فرمان ہے، تو اس سے یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ یہ آسمان سے اتارے گئے۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر رہنے کا جو حکم ہے، اس سے یہ نہیں مراد ہو سکتا کہ آسمان سے زمین میں آنے کا حکم ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس مذکورہ رائے و خیال سے منکرین جنت و جہنم کی تائید کسی طرح نہیں ہوتی، کیونکہ اس رائے سے یہ کہاں لازم آتا ہے اور کہاں سمجھ آتا ہے کہ یہ آج کے اندر جنت و جہنم کے وجود کے منکر ہیں، بلکہ اس خیال کے بزرگ و علماء سے آج میں بھی جنت و جہنم کا وجود منقول و ثابت ہے، کہ بہت ساری آیات و احادیث صحیح اس عقیدے پر وضاحت کے ساتھ دلائل کرتی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر ہو گئے، ساتھ میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا بھی تھیں، تو پھر ابلیس لعین نے دونوں کو پھسلانا چاہا۔ قرآن میں ہے، پھر شیطان نے دونوں کو اس جنت سے پھسلایا اور پھر وہ دونوں جس عیش و نشاط میں تھے، اس سے شیطان نے ان کو نکلوا دیا، یعنی نعمت و رحمت، تر و تازگی و خوشی اور سرور سے نکلوا کر محنت، مشقت، تالیف و آلائش میں ڈلوا دیا۔ اس طرح کہ شیطان ملعون نے دونوں کے دلوں میں وسوسے مزین کرنا شروع کر دیے، جیسے قرآن نے فرمایا، پھر ان دونوں کو شیطان نے وسوسے میں ڈالا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا، تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو، یعنی تمہارے رب نے تم کو اس درخت کے کھانے سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو اسی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو خوب یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا لی، قرآن میں ہے، اور شیطان نے دونوں کے سامنے قسم اٹھا لی کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا پھل